سورہ قصص آیت 15 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ فاستغاثہ تو اس نے مدد مانگی۔ کس نے مدد مانگی؟ الذی وہ جو من شیعتہ اس کی برادری سے تھا، جو حضرت موسیٰ کی برادری سے تھا، اس نے مدد مانگی الذی اس پر جو من عدوہ اس کے دشمن سے تھا۔ فوقظہ تو اس کو ایک مکہ مارا، اس نے مکہ مارا کس نے؟ موسیٰ نے۔ فقضا تو پھر ہو گیا اس کا کام تمام، علیہ اس کا۔ قالا اس نے کہا ھذا یہ من عمل الشیطانی یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی حرکت ہے۔ انہ بے شک وہ عدو دشمن ہے، مضل بہکانے والا، مبین صریحا واضح کھلا۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیں۔ قالا اس نے عرض کیا، کہا حضرت موسیٰ نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان پر، فاغفر لی پس بخش دے مجھے۔ فغفرا تو اس نے بخش دیا لہو اس کو، انہو بے شک وہ ہوا وہی تو ہے، فورو بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیں۔ قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، بما جیسا کہ انعمتا تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، فلن اکونا تو میں ہرگز نہ ہوں گا، ظہیراً مددگار، للمجرمین مجرموں کا۔ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، اب جب بخش دیا گیا تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر انعام کیا، آئندہ میں کبھی کسی بھی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ جو ساری باتیں جو ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ میرے آپ کی نصیحت کے لیے ہیں، فائدے کے لیے ہیں، عبرت کے لیے، میرے لیے آپ کے لیے سبق ہیں۔ اب ان واقعات سے جو واقعات ہوئے ان سے آگاہ کرنے کا مطلب میرے آپ کی تربیت کرنا ہے، ہمیں اس راستے پر لے کر جانا ہے جو راستہ میری آپ سب کی کامیابی کا ہے، اور وہ راستہ اللہ سے تعلق اور محبت والا راستہ ہے۔ اب دیکھیں، ہر عمل میں اللہ سے رجوع کرنے، جس سے تعلق ہوگا وہ اسی سے رجوع کرے گا۔ اگر انسانوں سے، مال سے، چیزوں سے تعلق ہوا تو پھر ظاہر انسان انہی کی طرف رجوع کرے گا۔ اور چونکہ ہمیں ان کی اتنی اہمیت بتائی گئی، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اتنی پریکٹس کی اس چیز کی کہ اب لگتا یہی ہے معاذ اللہ جیسے ان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ ہے وہ اندھا پن جو حقیقت سے انسان غافل ہے۔ اب یہ پرورش پائی حضرت موسیٰ نے فرعون کے محل میں، وہ سلیم و طبع تھے، حق پسند کرنے والے تھے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہوتا دیکھتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہوا، واقعے میں انہوں نے اپنی طرف سے اس کو بچانے کے لیے کوشش کی دوسرے شخص کو، اور ان کو ایسا لگا، اب چونکہ وہ ایسا، یہ بھی ایک طرح کی کوئی آزمائش تھی کہ وہ شخص ایک مکے کے نظر ہو گیا۔ اب پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا، یا شیطان کی اس مداخلت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جب انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، تو مجھے بخش دے، میری اس خطا کو، میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اور ہم جلدی چاہتے ہوتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہوتے ہیں، اس ذات سے مانگیں پھر اس ذات پر چھوڑ دیں، پھر وقت کا تعین اور طریقہ کار آپ طے نہیں کریں گے، وہ ذات بہترین فیصلہ کرے گی۔ اس بہترین فیصلے میں وقت کا تعین بھی بہترین ہوگا اور طریقہ کار کا تعین بھی بہترین ہوگا، آپ کو بہترین مداوا کیا جائے گا۔
میں آپ تو اپنے حوالے سے اپنی چھوٹی سی سوچ کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذات اپنی شان کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، تو اس کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب تعلق بنے گا، اور تعلق ایسے نہیں بنے گا، تعلق بنے گا جب معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، تعارف ہوگا۔ تعارف تو کرا دیا گیا جو ماں سوائے اللہ چیزیں تھیں یا لوگ تھے، ان کا تعارف بہت زیادہ کرا دیا گیا، اور اس ذات کا تعارف بس سرسری سا۔ اب دیکھیں جب یہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں کتنا متوجہ ہوتے ہیں، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے کہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ جتنا ادب اور جتنی آپ اپنے آپ کو حاضر رکھیں گے اتنی رحمت آئے گی آپ کی طرف، تو جس چیز کے جتنے آپ قریب ہوں گے اس چیز کا آپ پر اتنا اثر ہوگا۔ ہم کر اس کا ذکر رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، پڑھ اس کی نماز رہے ہوتے ہیں اس کے روبرو حاضر ہو کر، لیکن وہاں ہوتے ہی نہیں، تلاوت اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے۔ تو رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، دل و جان کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ،